ناظرین کرام، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت آج کا یہ ٹیلی تھون، جس میں کہ ہم ایسی فیملیز کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے درخواست لے کر کہ جو آج کے نامساعد حالات کی وجہ سے معاشی پریشانی کا شکار ہیں، اور یہ وقتی باتیں ہوتی ہیں، یہ کوئی اللہ نہ کرے پروفیشنل جو ہے وہ گداگر نہیں ہیں، یا وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ہمیشہ سے مدد کے طلبگار رہے ہوں، اور ہم تو وہ لوگ ہیں نا، ہم ہوں یا جن کے لیے ہم آج یہاں فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد کے خواستگار رہتے ہیں، تو ایسے لوگ کہ جو آج کل کے مشکل حالات کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں، اور اس وقتی پریشانی میں ہمیں اور آپ کو مل کر ان کی اس لیے مدد کرنی ہے کہ ہم اور آپ انہیں ان کے پیروں پہ کھڑا کر سکیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہنرمند ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، یا جو اپنا رزق کمانا جانتے ہیں، لیکن ان حالات نے آج بہت سے لوگوں کو پریشان کیا۔ ان میں ہمارے اپنے گرد و پیش کے کچھ لوگ ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جستجو فطری طور پر عطا فرمائی ہے نا، اس جستجو کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر یہ جستجو ایسے عطا فرمائی ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ کوئی شخص آپ سے آ کے ملتا ہے، آپ اس سے کیا پوچھتے ہیں؟ کون ہو؟ نام کیا ہے؟ کہاں رہتے ہو؟ اس میں سے کوئی نہ کوئی سوال آپ ضرور کرتے ہیں۔ جو آپ سے مخاطب ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اگر سفر میں ہیں اور آپ کے برابر کوئی آگے بیٹھتا ہے اور آپ اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو آپ اس سے اس کا نام پوچھتے ہیں، کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتا ہے۔ یہ انسان کی جستجو ہے۔ انسان کے سامنے اگر آپ کوئی چیز رکھ دیں گے اور وہ نہیں جانتا کہ کھانے کی چیز کیا ہے، تو پوچھے گا یہ ہے کیا؟ انسان میں جستجو ہے، اور اسی جستجو کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی جو فرما دیا نا، مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا، کہ نکلو اور نکلنے کے بعد اس وسیع سرزمین پر اللہ کا رزق تلاش کرو، مواقع تلاش کرو۔ اس کائنات کو تسخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں موجود ہیں، اس کی قدرت کا جو سامان موجود ہے، اس سے شناسائی آگہی حاصل کرو۔ یہ پچھلی بار جب زلزلہ آیا تھا، فلڈ آیا، تو میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، جہاں ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم ڈی موٹیویٹ نہیں ہیں، ہم موٹیویٹ ہو کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ مدد آ رہی ہے، اس لیے ہم بیٹھے ہیں۔ تو ہم اپنے لوگوں سے، اپنے تمام احباب سے، جب میں یہ دیکھتا ہوں نا مختلف سوشل میڈیا پر یا مختلف جب لوگ بات کر رہے ہیں، تو بہت ایک ڈی موٹیویشن والی فیلنگ آتی ہے۔ ہم ڈی موٹیویٹڈ نہیں ہیں، ہم الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہی پاکستانی لوگ انشاءاللہ ان غریب لوگوں کو دوبارہ پاؤں پر کھڑے کریں گے۔ صحیح اور کیا ہے وہ کہتے ہیں نا، جب اپنا قافلہ آزمو یہ کی سے نکلے گا، جہاں سے
چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. کیا میرے بات. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, میں جانتا ہوں کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. ہم جانتے ہیں یہی پاکستان کے لوگ اپنے بھائیوں کے دستے بازو بنیں گے, ان سے کندھے سے کندھے ملا کر ان کو نہ صرف یہ راشن پیک بلکہ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے. اور وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم عموماً محفلوں میں جاتے ہیں تو نقیب میں محفل ہوتا ہے, اور اب جس کو اسٹیج سیکرٹری بھی کہتے ہیں, تو وہ ہر آنے والے بندے کی تعریف کرتے ہیں, فلاں علامہ صاحب ہیں اور یہ قاری صاحب ہیں, تو وہ نارمل ہو جاتی ہے عوام اس کی بھی تعریف. لیکن کبھی کوئی اسپیشل آدمی آ رہا ہوتا ہے نا, تو وہ جو اسٹیج پہ جو رونق کے محفل خود آتے ہیں, مائک لیتے ہیں, کہتے ہیں ان کا تعارف میں خود کراؤں. اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی, ساری عوام سنتی ہے. تو میں یہ صرف اگزامپل اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ رمضان ہے نا, اس کی انویٹیشن اللہ رب العزت قرآن میں دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعارف خود پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ممبر پہ بیٹھے ہیں, صحابہ فرماتے ہیں آ رہا ہے, صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کوئی جنگ کے لیے قافلہ آ رہا ہے کیا؟ فرمائے وہ رمضان آ رہا ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے دروازے کھول لیتا ہے. اور کہتے ہیں 11 مہینے اللہ رب العزت جنت کو سجاتا ہے جی, صاف, جیسے ہم ہوتے ہیں صفائی کرتے ہیں گھنٹہ پہلے مہمان, تو سجاتا ہے, اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا اس کے دروازے کھول دیتا ہے جہنم کے دروازے. تو اب جیسے ہی رمضان آنے والا ہے نا, تو اس سے پہلے ہر چیز سے پہلے تیاری ہوتی ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنے کاروباروں کو سمیٹ لیتے تھے کیونکہ گولڈن اپرچونٹی آ رہی. صدقہ زکوٰۃ ہمارے یہاں تو رمضان میں کرتے ہیں نا, کہتے ہیں رمضان سے پہلے ہی ہم اپنے گھر سے صدقہ زکوٰۃ, تاکہ جن کو ابھی ہمارا رمضان آ رہا ہے ان کا بھی آ رہا ہے, تاکہ ان کو پہلے سے ان کی افطاری کے دسترخوانوں کی فکر نہ ہو, عید بھی آ رہی, اپنے بچوں کے کپڑوں کی فکر نہ ہو, تاکہ وہ اپنی تمام تر عبادات میں مشغول ہو سکے. ہم ہمیشہ نا, اب ہمارے یہاں عبادت کس کو سمجھی جا رہی ہے کہ ہم جب مسجدوں میں 10 نفل ادا کر لیں, اعتکاف کی تیاریاں تو ابھی سے چل رہی ہیں, ابھی سے بھائی میں نے روزے پورے رکھنے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات مبارک, اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, the best role model, بہترین رہنما, بہترین قائد آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اگر ہم ان کی ذات کو دیکھتے ہیں نا, تو وہ ہمیں سیریا ایک کاروان لیتے ہوئے بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو مزدوری کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. ہم ان کو دیکھتے ہیں تو بدر میں خود سامنے, جس طرح یہ فرماتے ہیں کہ سامنے بڑھ کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آتی ہے. احد میں دیکھتے ہیں تو خود جنگی لباس پہنے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر ہم خندق کے اندر دیکھتے ہیں تو خود ہاتھ میں کلاڑا پکڑ کر خندق کھودتے ہوئے نظر آتے ہیں, پیڑ پہ پتھر باندھتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور وہی غار حرا میں پھر اکیلے بیٹھ کے اللہ کی عبادتیں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. صبح سے شام تک اپنے صحابہ دعوت بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. شام کو جانماز پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ اتنی نماز پڑھتے تھے کہ پیر میں ورم آ جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو حیات طیبہ ہے, جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے جہاں عبادتیں بھی ضروری ہیں, جہاں ریاضتیں بھی ضروری ہیں, وہاں اس امر کی بھی ضرورت ہے. جب اس طرح کا ماحول آئے, واقعہ آئے, قحط سالی آئے, تو سب سے پہلے جیسے تبوک میں حضرت ابوبکر نے تمام مال رکھ دیا, حضرت عمر نے آدھا مال رکھ دیا, حضرت عثمان غنی نے اتنا مال دیا کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے عثمان میں تجھ سے راضی ہوں, اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے. حضرت ابوبکر کے لیے کہتے ہیں کہ ابوبکر اللہ تجھے سلام بھیجتا ہے, تو اللہ سے راضی ہے. ابوبکر رونے لگتے ہیں, فرماتے ہیں یا اللہ پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگی, اللہ مجھ سے راضی. تو فرماتے ہیں اللہ ابوبکر تجھ سے پوچھتا ہے تو اس سے راضی ہے یا نہیں. تو یہ جو ماحول ہے, اس امر کی ضرورت ہے. رمضان آنے والا ہے, جہاں ہم عبادتوں کے لیے اپنا کرائٹیریا بنا رہے ہیں نا, وہاں یہ بھی کرائٹیریا بنائیں کہ ہم تو اپنی فکر کر رہے ہیں, ہمارے یہ بھائی بھی دسترخوان پر وہی کھائیں جو ہم کھا رہے ہیں, ہمارے یہ بھائی بھی اسی طرح رمضان گزاریں جس طرح ہم رمضان گزار رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ ان کو جب افطاری کی فکر لاحق ہوگی تو پھر مجھے بتائیں تو وہ سنتوں میں فرائض میں کہاں مزہ رہے گا. تو یہی بات ہے کہ آپ ان کی بھی محنت کریں, ان کی بھی فکر کریں, اپنا رمضان بھی اچھا گزاریں. ماشاءاللہ. اچھا نعیم یوسف صاحب, کمانڈر نعیم یوسف صاحب, یہ اے آر وائی کی جو ٹیلی تھون ہے یا اس نوعیت کے جو پروگرامز ہوئے اور باقاعدہ ادارے کی تشکیل کی گئی ویلفیئر کے حوالے سے, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور احساس فاؤنڈیشن احساس کی, یہ 2005 کا جو زلزلہ تھا اکتوبر کا, رمضان کا مہینہ تھا, آپ کو یاد ہوگا 3 رمضان تھا. تو یہ جو رمضان کے مہینے میں 2005 میں جو زلزلہ آیا اس کے بعد اس کا آغاز ہوا تھا, اور اس زلزلے میں آپ نے بھی کام کیا ہوگا. تو ذرا کچھ احوال بتائیں, کیونکہ جو معاملات تھے آج بھی جو لوگ یاد کرتے ہیں ان کی آنکھوں سے جو جھڑی آنسوں کی جاری ہوتی ہے وہ رکتی نہیں ہے جنہوں نے کام کیا. جی بالکل ایسے ہی. آپ بتائیے مجھے. ایسا تھا کہ 3 رمضان تھا اور 8 اکتوبر 2005 ہفتے کا روز تھا, اور 7.6 اور 8 دونوں تھا. جی ہاں, 6.6 بھی تھا اور 8 آگے پھر جو آفٹر شاکس آئے تھے وہ تو
कम थी। लेकिन पहला जलजिला जो आया था 7.6 का है। अच्छा। बहुत बड़ा रेक्टर स्केल पे बड़ी शिद्दत होती है ये। इसके दर्जे हैं जलजिले के 1, 2, 1.5, 3, 4, 5, 7.6 का बड़ा जलजिला था। अभी जो टर्की में आया है वो 7.8 का है। जी हाँ। तो सबसे पहली जो इतला मिली, इस्लामाबाद चूँकि मेन मरकज़ था वहाँ पे मरगला टावर था वहाँ पे, चूँकि वो शहर में था। उसका एक हिस्सा गिरा था। हाँ 2 टावर थे, वो उसका एक टावर गिर गया था जो 11 मंजिला था उसमें। तो मैं अपनी टीम को लेकर जो है वो वहाँ पहुँचा था, और पहला मुझे जो टास्क दिया था पाकिस्तान आर्मी ने, मुझे उसी का दिया था, मरगला टावर का। तो वहाँ पे हमने जो है वो काम किया, हमने 18 दिन काम किया, डे एंड नाइट काम किया वहाँ पर। आफ्टर शॉक्स भी आ रहे थे। 3 दिन बाद पता चला कश्मीर का। यहाँ जी कश्मीर और दूसरे इलाके जो दूर दराज गाँव थे वो मुजफ्फराबाद तो करीब था। जी हाँ बिल्कुल। तो बाद में पता चलते गए कि फलां 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 फलां, तो बहुत वहाँ पे काम किया हमने। 74 डेड बॉडीज़ रिकवर की उसमें से, और 20 लोग जिंदा निकाले। मरगला टावर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे गए। बहुत आप देखिए कि ये एक जलजिलानी ऐसे आमरान में जो आया 2013 में, वो भी कमांड किया। फिर बम ब्लास्ट, धमाके, बिल्डिंगों के गिरना, आग लगना, ज़िंदगी को और मौत को बहुत करीब से देखा है। लोगों को सिसकते, बिलकते, तड़पते देखा है। लेकिन 1-2 ऐसे वाक़यात हैं कि जो मेरे दिल पे नक्श होके रह गए, जो इंसानियत, मैं कहता हूँ वो इंसानियत की वो आला इक़्तिदार थे। वो एक सदर में, एक जिस वक्त मैं फायर डिपार्टमेंट था, सदर में जो है वो एक जूतों की दुकान थी नीचे, और ऊपर जो है फ्लैट था, उसमें एक बूढ़ी औरत और एक उसका शोहर रहता था। वो भी दोनों बूढ़े थे, एजेड थे बहुत ज़्यादा। तो जब हमें लोगों ने बताया कि ऊपर 2 लोग फंसे हुए हैं, तो जूतों की दुकान में आग लगी थी। उसमें असल में सोल्यूशन होता है जूतों का, जो है ना, वो बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। तो मैं सर्च करता हुआ कि लोगों ने भी बताया कि ऊपर कुछ लोग फंसे हुए हैं। जब मैं सर्च करता हुआ ऊपर पहुंचा तो एक बूढ़ी औरत और एक उसका माजूर शोहर था जो बेड पर था। तो वो माजूर था। मैंने कोशिश की कि पहले उसको, बूढ़ी औरत को नीचे ले आऊँ मैं उतार के, तो उसने मुझे मना कर दिया, कहने लगी नहीं, पहले मेरे शोहर को उतारो आप। जी। मैंने कहा कि अब भाई आपके पास, आपको मैं क्विक रेस्क्यू करा लूँगा, इसलिए कि आप चल सकती हो, भाग सकती हो, आप बच जाओगी, मैं आपको उतार के फिर इन्हें लेने आऊँगा। कहने लगी नहीं, आप पहले इन्हें लेकर जाओ। मैं उन्हें नीचे उतार के, और जब ऊपर पहुँचा हूँ तो वो जल चुकी थी वो बूढ़ी। इंसानियत की मैं समझता हूँ कि इससे वो बच गए, वो चली गई। दूसरा जो है वो जन्नती थी यार, जन्नती थी। हमने तो सुना ना कि पहले इसको पानी पिलाओ, पहले इसको पानी पिलाओ, पहले इसको पानी पिलाओ। ये वही वाली बात है ना, अपनी जान की परवाह ना करना, सब शहीद। इसी तरह से दूसरा वाक़या ये था कि एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी। वहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब गए थे। तो लोगों को बिस्मिल्लाह मंजिल, ये लांडी की बात कर। अच्छा। तो जब मैंने सर्च किया लोगों को अपनी टीम के साथ और निकाला, तो एक इसी तरह से जो है वो एक खातून थी, और उनका बच्चे तो खैर डेथ हो गई थी उनकी, उनका शोहर था वो उनसे कुछ फासले पे दबा हुआ था। मैंने उनको पहले, क्योंकि वो ज़्यादा इजी थी, पहले वो थी, उसके बाद शोहर दबा हुआ था, उनको निकालने की कोशिश की तो वो मना कर दिया उन्होंने, मेरे शोहर को निकाला। आप ये बता रहे हैं कि औरतों की वफादारी ज़्यादा होती है। देखें हमारी सोसाइटी में हमारे दीन ने हमें यही तो सिखाया है कि एहतराम करो, ऐसे नहीं करो। माँ तुम पर क्या कुछ निछावर कर देती है, बहन ऐसा प्यार देती है, शायद बीवी जान कुर्बान कर देती है। मैं कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा मजहब जो है, बेटियाँ राहत देती हैं। क्या बात है, सही बात। दुनिया में सबसे बड़ा मजहब इंसानियत, और सबसे बड़ी इबादत इंसानियत की खिदमत है। सही बात है। तो वहाँ भी वही हुआ कि उनके हस्बैंड आ गए और बच्चा पहले चला गया था, वो भी चली गई। सर जी, ये एक दूसरे के लिए ईसार, और ईसार इस हद तक कि इंसान अपनी जान की परवाह ना करे, दीन हमें यही सिखाता है। फरमाइए सर। बड़ी खूबसूरत बात है। सबसे पहले तो मैं इस बात को एड्रेस करना चाहूँ कि जैसे ये कुर्बानी की मिसालें दी हैं, ये हमें पाकिस्तान में ही, इस्लामी माशरे में ही देखने को मिलती हैं। क्योंकि जज्बा ईसार जब हम देखते हैं ना, और फिर और जो हमारी मशरिक है ना, मशरिक में रिश्तों की पासदारी बहुत, बिल्कुल ऐसा ही फैमिली सिस्टम। मैं इस वजह से इस बात की तरफ आया कि हमारे यहाँ आजकल जिस तरह बच्चे एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं ना, तो वेस्टर्न को अपना आइडियल बनाकर पेश कर रहे हैं। उन औरतों को, उनको आइडियलाइज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी फैमिली जो डेकोरम है, हमारा फैमिली सिस्टम है, वो सब तबाह होता है। हालांकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आप इंग्लिश में देखें ना, इंग्लिश में औरत को कहते हैं वुमेन।
وومن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد کو بہکانے والی, ایسٹرے ٹو اے مین. یہ اگر آپ ہندو سنسکرت میں دیکھیں تو عورت کو کہتے ہیں ناری, آگ میں لے جانے والی. واحد اسلام ہے اور ہم اس کو عورت کہہ کے, عورت اس چیز کو کہتے ہیں جس کو پردے میں رکھا جائے, پریشیس چیز ہو. ہمارے یہاں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ عورتوں کو سجدہ ریز ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ عورت کو جو مقام دیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے. کیا بات, جی ہاں بالکل. عرب کا وہ معاشرہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جائے. اب یہ حدیث تو ہم بڑے عام طریقے سے سن لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محفل کے اندر کہ تم میں سے جس کی 3 بیٹیاں ہو وہ ان کو اچھی طرح سے پڑھائے لکھائے, ان کی اور میرے ساتھ ایسا ہوگا, اور جنت اور کیا نام ہے ان کی اچھی جگہ نکاح کروائے, میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے ایسے دوں گی. اب صحابہ کھڑے ہوتے ہیں, فرمایا یا رسول اللہ میری 2 بیٹیاں ہیں. کہا کہ تم بھی جنت میں میرے ساتھ. ایک اٹھا, یا رسول اللہ میری 1 بیٹی ہے. فرمایا چلو تم بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگے. اب اس کانسیپٹ کو شاہد صاحب دیکھیں کہ وہاں وہی صحابہ بیٹھے ہیں جو عرب معاشرے سے ریلیٹڈ ہیں, جہاں قرآن کہتا ہے کہ بچی پیدا ہونے پر منہ بن جاتا تھا, زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اسی معاشرے کے اندر اب جستجو ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے کہ میری 2 ہوتی, میری 3 ہوتی. کتنی صاحبزادیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 تھی. 4 تھی ماشاءاللہ. تو جنت سے بھی آگے کا درجہ آپ دیکھیے, سبحان اللہ. اور لوگوں کی جتنی بیٹیوں ان کو سوچنا چاہیے کہ جنت کے اتنے ہی دروازے کھل گئے. میں آپ لوگوں کی اجازت سے ایک مرتبہ پھر علی شبیر جو ہیں ان کو سے فرمائش کروں گا نعتیہ کلام کی. ارشاد فرمائیے گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا, بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے, تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عادت عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا, میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے
گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں